آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ کا خوف اپنے دلوں پر رکھنے کا، اور اللہ سے ڈر کر کے کسی کام کو چھوڑ دینے پر اللہ اس کا اجر کیا دیتا ہے، اس کا ثواب کیا دیتا ہے، اس کا بدلہ کیا دیتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک خاتون جو نہایت حسین و جمیل اور کنیز فاطمہ ہوا کرتی تھی، ایک دن اس عورت پر ایک نوجوان کا دل آ گیا اور وہ عورت کسی کام کے تحت سفر پر چلی۔ جب اس جوان کو پتہ چلا نا کہ وہ عورت بھی سفر پر گئی ہے تو اس نے بھی اپنا ساز و سامان اکٹھا کیا اور اس عورت کے پیچھے ہو گیا۔ راستے پر جب رات ہوئی تو سارے قافلے اپنی اپنی جگہ پر رکے۔ اس خاتون کا بھی ایک چھوٹا سا حجرہ اس نے اپنا بنایا اور وہیں قافلے پر وہ بھی ٹھہری۔ رات کا جب سناٹا، سارے قافلے کے لوگ سو گئے، وہ بندہ آیا اور آنے کے بعد اس خاتون کے قریب آ کر کے کہنے لگا، میں تمہارا فریب، میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں، میں فریبتا ہو چکا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے الفت رکھتا ہوں اور میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کوئی دیکھ لے گا تو تیرا کیا بنے گا اور میرا کیا بنے گا؟ اس جوان نے کہا میری دلربا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سارے کے سارے قافلے والے سو چکے ہیں۔ اس عورت نے کہا کیا سب کوئی واقعی سو گیا ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں، ہر کوئی سو گیا ہے، کوئی جگ نہیں رہا ہے۔ اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا جوان، تیرا اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی دست قدرت میں تیری بھی زندگی ہے اور میری بھی زندگی ہے؟ جوانوں، جب اس بات کو اس عورت نے کہا نا تو اس جوان کو لرزہ طاری ہو گیا۔ خوف الہی سے وہ بندہ اس طرح ڈرنے لگا کہ اس نے کہا نہیں، نہ اللہ سو سکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس خاتون، اس کنیز فاطمہ نے کہا، اس اللہ کی نیک بندی نے کہا تو پھر تیرا رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور معافی طلب کی، پروردگار عالم آج تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے میں اس برے کام کو کرنے، اس برے فعل کی طرف جا رہا تھا، مولا تیرے خوف سے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا، اس کے ساتھی نے اسے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں وہ بندہ جنت کے باغات میں وہ ٹہل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھی نے پوچھا کہ تجھے جنت کس اعمال کے بنیاد پر، کون سی نیکی کے بدلے پر یہ جنت ملی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میں جب مر کر کے گیا تو میرے پاس کوئی اتنے اچھے اعمال نہیں تھے جن کو میں رب کی بارگاہ میں پیش کرتا، یا اللہ مجھے بخش دیتا، مگر ایک ایسا عمل تھا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک عورت کے قریب پہنچا تھا، گناہ کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس گناہ کو چھوڑنے کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ لہٰذا جب گناہوں کی طرف جائیں تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یہ بات ضرور ذہن پر رکھے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کی دست قدرت میں ہماری زندگی ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو میدان حشر میں ہمیں کھڑا کر کے ہم سے سوال و جواب کرے گا وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ